عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ ایکو اور بیس ختم کر کے ساتھی آواز کھول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں آپ نے مسلک کتاب و سنت، مسلک محدثین، منہج صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سنا کہ ذات جتنی مرضی بڑی ہو، صفات جتنی مرضی عظیم تر ہوں، خوبیاں بے شمار ہوں، فضائل انگنت ہوں، لیکن جب دلیل خلاف آ جائے تو وہ بڑی سے بڑی ہستی بھی بیٹھ جاتی ہے، جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف کہ محبوب فوت نہیں ہوئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دلیل پیش کی تو سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے تسلیم کیا۔ کلمہ پڑھنے والے کی شان تو یہی ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ آج کل خالص کتاب و سنت کو دلیل مانا ہی نہیں جاتا۔ میں بڑے ہی محدود وقت میں چند اہم گزارشات، کچھ مغالطوں کا جواب اور کچھ استفسارات احباب کی نظر کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے سوسائٹی میں عام بندے بیچارے کا قصور ہی نہیں ہے، گلیوں محلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جن سے سیکھے ہیں نا وہ پیغمبر کی مسند پہ ہیں، وارث کے روپ میں ہیں، ممبر و محراب ان کا ہے، وہ ماشاءاللہ نہا دھو کے، سرمے لگا کے، تیل لگا کے، بن سور کے، وضو کر کے، قبہ و دستار پہن کے جب ممبر پہ چڑھتے ہیں اور ہاتھ میں قرآن پکڑ کے سر پہ رکھ کے قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ لوگوں میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ایسے ہے اور ثابت ہے، اس سے منع کوئی نہیں، تو عام بندہ بیچارہ جو سامع ہے وہ کیا کرے گا؟ دیکھے گا کہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، امام صاحب نہائے ہوئے ہیں، خطیب صاحب وضو کیے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ جبہ پہنا ہوا ہے، دستار فضیلت سجا رکھی ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، اور ہاتھ میں قرآن پکڑ کے سر پہ رکھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ برحق ہے، تو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو شاعر نے کہا کہ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ یہ بیچارے اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ آج جھوٹ کو سچ، بدعت کو سنت، باطل کو حق جب حلفیہ بیان کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو عامت الناس بیچارے تسلیم کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ جزا دے محدثین کو کہ جنہوں نے دلیل دینے کا، لینے کا رجحان بنایا، تبع تابعین کو، تابعین کو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل بیت اطہار کو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جنہوں نے ہمیں دلیل دی اور وحی کے ذریعے دی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں کہ اس وقت چاروں طرف جو کل بذات خود دلیل کی محتاج تھی، آج وہی الٹا کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان سوالوں کے جواب دیجئے کہ آپ کیوں نہیں کرتے، اسے عید کیوں نہیں مانتے، جشن کیوں نہیں کہتے، میلاد کیوں نہیں کرتے۔ یہ ریورس کام شروع ہوا ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا، وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ لوگوں نے اس وقت یہ ذہن بنا لیا، اکثر سوالات کا ایک ہی
محور ہے کہ جناب اس خوشی کو منا لینے میں حرج کیا ہے؟ اپنے بچوں کی بھی تو خوشی کرتے ہی ہو نا، حرج کیا ہے؟ منع کہاں ہے؟ محترم پسروری صاحب تشریف لا چکے ہیں، بھرپور استقبال کر لیجئے، پھر میں بات جو ہے انشاءاللہ قواعد کے ساتھ آگے شروع کروں گا تاکہ ان کا استقبال ادھورا نہ رہ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب، حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ حضرات گرامی، میں آج کی گفتگو خالصتاً اپنوں کے لیے بھی کر رہا ہوں اور ان کے لیے بھی کہ جو ہمیشہ سے ہمیں بیگانہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کے کہنے پہ ہم سے دور رہتے ہیں اور انہوں نے کبھی قریب آنا مناسب سمجھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں جناب منع کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ کہاں ہے؟ کاش کہ تو نے تھوڑا سا پڑھا ہوتا، کاش کہ تو نے تھوڑا سا پڑھا ہوتا۔ اور جو پڑھے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ اکثر کہا کرتے تھے اور استعمال کرتے تھے، ان کنت تدری فتلک مصیبت۔ پرابلم یہ ہے، نہیں، ان کنت لا تدری فتلک مصیبت، پرابلم یہ ہے کہ اگر میرا ویرا نہیں پڑا تو یہ مصیبت کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے، بڑی دکھ کی بات ہے، آزمائش کی بات ہے، امتحان کی بات ہے اگر میرا ویرا نہیں پڑا ہوا تو۔ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، اور اگر یہ پڑ جاتا ہے تو مصیبت ڈبل ہو جاتی ہے، مناظر ہی بنتا ہے، مننا کوئی نہیں، سنی سنائی پہ۔ کاش کہ تو نے فقہ پڑھی ہے، اصول فقہ پڑھی، یہ قاعدہ بھی پڑھا ہوتا کہ الاصل فی المعقولات والمشروبات والمعاملات الاباحہ، کھانے پینے کی چیزوں میں، لین دین اور معاملات میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ یہ سب حلال ہیں، ان کے لیے علت کی دلیل نہیں مانگی جائے گی، ان میں سے جو جو حرام ہے اس کی حرمت کی دلیل وہی سے مانگی جائے گی۔ معاملات میں، معقولات اور مشروبات میں سارے چھپائے حلال ہیں سوائے جن کا نام لے دیا جائے، جیسے خنزیر، اللہ نے بائی نیم حرام قرار دیا قرآن میں، گدھا چھپایا ہے مگر حرام قرار دے دیا گیا حدیث میں، یا پھر اس کا وصف بیان کر دیا جائے، جانور ہے، حلال ہے، معروف اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، میتہ ہے، مردار ہے، مر گیا ہے، گلا گھونٹ کے مرا ہے، بلندی سے گر کے مرا ہے، ٹکر سے مرا ہے، حادثے سے مرا ہے، اگر یہ اس طریقے سے اس کا خون معروف اسلامی طریقے سے تکبیر پڑے بغیر نہیں بہا، حلال بھی ہے تو حرام، مردار ہے، دو مردار حلال کر دیے گئے، دلیل اتری، استثناء کر دیا گیا، حرمت کی دلیل، سارے پرندے حلال ہیں، سارے پرندے حلال ہیں، لیکن ہر وہ پرندہ حرام ہے وہی سے دلیل کہ جو پنجے سے شکار کرے۔ اصل کیا ہے؟ سارے چھپائے حلال ہیں۔ وَكُلُّ ذِي مِثْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، جیسے پرندوں میں سے استثناء، حرمت ان کی ہے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں۔ وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، چوپایوں میں سے وہ جانور حرام ہوں گے کہ جو کچلی والے ہیں اور شکاری ہیں۔
حضرات کتنا بڑا واضح قاعدہ تھا، کتنے مسئلے حل ہو گئے، وگرنہ ہم تو ایک ایک جانور کو لے کے بیٹھے ہوتے کہ منع دکھاؤ منع دکھاؤ۔ منع یہ ہے کہ اس میں اصل ذلت ہے، منع کے لیے دلیل چاہیے۔ والاصل فی العبادات، عقائد میں، عبادات میں، دین کے اندر اصل کیا ہے؟ المنع۔ کوئی عبادت نہیں جب تک اس کی دلیل سے اس کا ثبوت نہ ملے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ نماز ہے جی، دلیل ہے، اقیم الصلاۃ۔ کتنی نمازیں ہیں؟ 5 ہیں۔ ہن خمس وہن خمسون۔ چھٹی نماز میں حرج کیا ہے؟ فرض کر لو۔ کہا دلیل کوئی نہیں ہے، یہی حرج ہے۔ کیا ہے؟ ثبوت کی دلیل نہیں ہے، اس لیے منع ہے چھٹی۔ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں، بھائی میں 40 نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، منع ہے۔ پتا کیا چلا؟ عید عبادت ہے، عید عبادت ہے، جتنی دلیل وہی سے ملی، جتنی عیدیں ملی اتنی کی جائیں گی۔ اس کی تو اصل ہی منع ہے، مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آئیے، چلنا تو چاہیے تھا اس قاعدے پہ۔ میرے بھائی نے نا کچھ سالوں سے 11 کا سوال بنا کے نا ایسے ہی بیچارے نے کوشش کری سوال بنانے کی، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، اور پھر بہت ہوا چوڑا، اور کہنے لگا جی میں بس بن پاتا ہے۔ بچوں نے دکھایا، جوانوں نے، سر یہ سوالات آئے ہیں یاروں کی طرف سے، یاروں کی طرف سے 11 سوال آئے ہیں۔ میں نے کہا جی اچھا کون سا ہے پتہ کریں۔ پہلا سوال ہے، منکر میلاد شریف غور سے پڑھیں، ہم پڑھ بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، اب تو بھی سن، اب تو بھی سن۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ رات سے بھی یاد آیا، کل پوسٹیں چھپی، سوال میں آئے گا انشاءاللہ، ہم بھی کچھ عرض کریں گے۔ کہنے لگے جی وہ لیلۃ القدر کی رات جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے نا، جس کی باقاعدہ دلیل ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مفتی زمان نے فرمایا ہے، کہندے نے لیلۃ القدر دی او فضیلت نہیں جیڑی اس رات دی ہے۔ جیڑی پوچھیا جی کیوں؟ کہندے جی اس رات چ قرآن آیا سی، اس رات چ صاحب قرآن آیا، یقیناً صاحب قرآن دی وجہ تو پھر رات تے زیادہ افضل ہوئی۔ ادھروں میں پوچھیا سونے محبوب آئے کدوں سی؟ کہندے جی وہ صبح قرآن رات نو نازل ہویا، رات کی فضیلت سمجھ آتی ہے۔ ارے دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، پورا عقیدہ ہی دوری بنیادوں پہ۔ تو ایک جھوٹ بولتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ میں نے پہلے کچھ اور کہا ہوتا ہے۔ اتنی لمبی لمبی نہ چھوڑ، تیرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے دین کو دلیل رہنے دے، دین کو دلیل رہنے دے۔ اچھا ویسے بڑی حیرانی دی گل ہے، رات 12 دی افضل سی تے ماشاءاللہ زیارتاں تے پہاڑیاں 13 دی رات چ پئیاں جے۔ یاراں نوں یہ بھی نہیں پتا ہوندا، میں راتی بھی اتنے ٹوکا چوک کیا، میں کہا جی تسی جلسے دا ٹائم ساڈے کولوں لیا ہوندا 11 تاریخ 11 ربیع الاول، شروع کر دیو عشاء تو بعد، یہ تو 12 دی رات ہے۔ بھی دین میں مغرب کے وقت ٹائم تاریخ بدل جاتی ہے، ابھی تک ہم رات 12 والے چکر سے نہیں نکلے۔ آج ذرا سمجھ، سن، اپنے کیے ہوئے سوال ذرا سنتا جا، میں نہیں کہتا شرماتا جا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ گھبراتا جا، نہیں، ہمارا لب و لہجہ یہ نہیں ہے، یہ یاروں کو زیب دیتا ہے۔ ہمارا مقصد نیچا دکھانا نہیں، بات سمجھانا ہے۔ کہتے ہیں جی ہر سال جشن سعودیہ منایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ بھائی ہم تیری عید میلاد النبی کو، جشن عید میلاد النبی کو
پتہ ہے میرے وہابی سٹیج سے بدعت کہا جاتا ہے، تجھے برا لگتا ہے، تو منوانا چاہتا ہے سنت کا ہے۔ یاد رکھ کسی کام کا دین میں جواز ہو، پھر اس کے بعد اس کو کچھ خاص رنگ ڈھنگ دے دیے جائیں تو تب وہ جا کر کے بدعت بنتا ہے۔ اس کے لیے پہلی چیز ہے دین۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو ہمارے دین میں کچھ نیا لانا چاہے، دین بنا کے پیش کرنا چاہے، اور وہ دین نہ ہو، وہ بڑے سے بڑا مفتی و محدث بھی پیش کرے، مردود، بیان کرنے والا بھی مردود، اور جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ بھی مردود۔ جشن سعودیہ کو دین کس نے کہا ہے؟ وہ جشن سعودیہ کو دین کس نے کہا ہے؟ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا، نبینا تھا، پہلا مصرع اسے آ گیا، کہتا ہے جی میں نے مصرع دوجا مصرع نہیں لبڑ لیا، کہندے پہلا مصرع کی ہے، کہندا جی اس زلف پہ شب دہجور کی سوجی، کوئی یار بنایا ہوا تھا، ذہن میں محبوب بٹھایا ہوا تھا، کہندا اس کی زلف پہ پھبتی شب دہجور کی سوجی، میرے یار کی جو زلف ہے نا اس پہ میں اگر کوئی قیاس کروں، کوئی تشبیہ دوں تو اندھیری رات، سنن رہے ہو، اس کی زلف پہ پھبتی شب دہجور کی سوجی۔ سامنے جو بیٹھے تھے نا شاعر، یہ جڑا کہن ڈیا سی انا سی، کہندے نے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ وہ جی جشن سعودیہ، وہ ویرے نو دین کی نہیں آکھیا، 14 اگست ہم بھی منا رہے ہیں، دین سمجھ کے مناتے ہیں۔ بات خوشی کی ہے تو خوشی پہ تو نے 5 چیزیں ایڈ کری ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اسے بدعت بولا ہے۔ آج سن میرے سٹیج کی بات بلا دلیل نہیں ہے، جب ثابت شدہ کام میں زمانے کی قید، زمان کی، مکان کی قید، دوام ہمیشگی کی قید، پھر اس کی دعوت، اور دعوت کے بعد جو اسے نہ مانے اسے منکر، یہ 5 چیزیں جس جائز ثابت شدہ کام میں بھی پیدا کر دی جائیں گی وہ کام بدعت ہو جائے گا، اگرچہ اس کی اصل کتاب و سنت میں ہو۔ خوشی کی اصل کتاب و سنت میں ہے کہ نہیں؟ اور میرے بھائیوں دعا کی بھی اصل قرآن و سنت میں ہے، دعا عبادت ہے، لیکن آپ ٹائم مقرر کر لیں کہ جناب دن کے 12 بجے جگہ مقرر کر لیں، فلاں چوک میں دوام ہر دن یا ہر مہینے یا ہر سال چوتھی چیز پیدا کر دیں، آؤ 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 دعا ہوگی، سارے دعا کرو، اور جو نہ آئے آپ اس کو منکر کہیں تو یہ 5 کام آپ کے اس کام کو بدعت بنا رہے ہیں، وگرنہ دعا تو 24 گھنٹے کسی بھی وقت رب سے کی جا سکتی۔ جناب خوشی کا کس نے کہا تھا؟ تیرے گھر کاکا پیدا ہوئے میں تو تامی خوش ہونا، کڑی پیدا ہوئے ایسی تامی خوش، اللہ دا شکر ہے، وہ تو مصطفیٰ ہیں، رب کے چنے ہوئے ہیں، وہ آمنہ کے لال ہیں، وہ جناب عبداللہ کے بیٹے، ہمیں خوشی نہیں ہوئی؟ سب سے بڑا پہلا جھوٹ ہی یہ ہے، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، دنیا کے 249 ملکوں میں تیرے ذمہ رہا، جا پتا کر کے دے مجھے ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ملوا، پلانٹڈ نہ ہو کہ جس کو میرے محبوب کے پیدا ہونے کی خوشی نہ ہو۔ یہ بات تو نے لے کہاں سے لی ہے؟ باقی رہ گیا معیار خوشی کا کہ خوشی وہ ہے جیسے میں مناتا ہوں۔ تو میں بڑا حیران ہوں، میرے ہمسائے نے کہا جی تسی خوشی نہیں مناؤندے؟ میں کہا سونے کی کمی کی نظر آئی، کہندے تسی لائٹاں نہیں لائیاں۔ میں کہا یار تینوں نظر نہیں آیا میری لائٹ اللہ دے شکر گھر دے باہر پورے 12 مہینے بل دی ہے اور ہر رات بل دی ہے، لائٹ گئی ہوئے پھر بھی بل دی ہے، وہ لائٹ تینوں نہیں وہ نہیں، آ جیڑیاں ایدہ ایدہ کر دیاں اے نہیں تسی لائی۔ میرے نال گل کرن ڈیا سی لائٹ ٹر گئی، میں کہا سونے بجھ گئی تیری محبت گئی، تیرا پیار گیا، اگر یہ معیار ہے تو ارے تو نے 5 چیزیں اس میں ڈال دی، زمان 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے 12 دن، مکان تیری گلی، تیرا محلہ، تیرا گاؤں، تیرا قصبہ، تیری گاؤں، بسم اللہ، دوام مس نہیں کرنا،
پتہ نہیں کی ہویا اس دفعہ ویسے نا بڑے سارے بازار میرے فیصل آباد چ مس ہو گئے نا. اللہ جزا دے عمران خان نو شہباز شریف نو انہاں حکومتاں نو اللہ بھلا کرے انہاں دا. انہاں ایک دفعہ تے برابر کرتا محبتاں کڈ کے رکھتیاں سارے. میں پوچھے آج ایک نو میں آکھیا یار آج تسی کچھ وہ کہندا پاجی ٹھڈ دی سوچیے لائٹاں لائیے. لیکن انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد تو میرا معیار دیکھے گا. میں بھوکا ہوں تو تب بھی محبت کا معیار وہی ہے. پیٹ بھرا ہوا ہو تو معیار وہی ہے. امیر ہوں تو معیار وہی ہے. غریب ہوں تو معیار وہی ہے. لیکن تو نے دوام پیدا کر کے لوگوں کو دعوت دی تسی بھی سجاؤ 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 سجاؤ. جیڑا نہ سجاوے وہ منکر وہ کافر ہو ابلیس. یہ فتوے تجھے مبارک. یہ فتوے تجھے مبارک تیرے ان 5 کاموں کی وجہ سے. مرتضیٰ یار بیجا چٹ. حضرات اینی ایک گل سمجھ آ گئی کہ اسی عید نو اینو بدعت کیوں کیا ہے. خوشی کی بنیاد پہ تو نے بیس بنائی تھی نا. اب اس خوشی کے اوپر ذرا میرے ساتھ 2-4 باتیں کر. لیکن پہلے تیرے سوالوں کے تھوڑے تھوڑے جواب ہو جائیں پھر میں اپنی بات آپ کروں گا. کہندے جی جشن سعودیہ. میں کیا کروں تو بھائی میں کیا کروں. میں نے تجھے کبھی تیرے محلے میں آ کے دعوت دی ہے سعودیہ کا جشن منا. مینوں تو ڈیٹ بھی یاد نہیں حالانکہ میں کئی سال اتنے رہا. مجھے نہیں یاد کہ جشن سعودیہ کی ڈیٹ کیا ہے. سوڑیا دین نہیں ہے دنیا کے معاملے ہیں. ملک اپنی خوشیاں مناتے ہیں. اسے دین نہیں بنایا گیا. اس کو اپنے طور پہ تو رکھ. دوسرے نمبر پہ ہر سال غسل خانہ کعبہ ہوتا ہے. غسل خانہ کعبہ تو نے پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دلوایا تھا. عوام کو تو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے. مولویوں کو کہاں گے تھوڑا جہا پڑھ لو. محبوب کو اسی لیے پہلی وحی میں کہا گیا تھا قوم نو پڑھانا ہے تو اقرا سونیا پڑھ لو. تو آپ نے 3 دفعہ کیا سی یہ جدہ دی قوم انہوں پڑھ کے بھی کی کرنا ہے انہاں کیڑی مننی ہے. 3 دفعہ کیا سی مانا بیکارین. پھر بھی کیا گیا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. جو رب پانی کی بوند میں جان ڈال کے اتنا حسین و کریم خوبصورت انسان بنا سکتا ہے وہ تیری سوسائٹی میں بھی جان ڈال کے اس کو مومن و مسلم اور مثالی بنا دے. شرط یہ ہے کہ پڑھانے کے ساتھ تھوڑی تربیت بھی ہو جائے. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. اب آتے ہیں میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں حدیث بھی ہے کہ کعبہ کو صاف کیجئے. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. یہ ایسے نہیں کہا گیا تھا. نبیوں کی ڈیوٹیاں لگی تھیں تے گھر نوں کدی صاف کر دیاں تو نہیں ہوں گڈی تے جدوں مرضی دی صاف کرونی ہوئے یار اینوں واش کری تو ہن ٹر جانا ہے. لیکن بات ہے رب نے جہاں دین رکھا ہے دین رکھ. اگلا سوال جناب غلاف کعبہ کے اوپر نہیں. ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیوں کیا جاتا ہے. نماز پڑھن جانا ہے تو کپڑے نہ بدلیا کر سال کے رکھی رکھیا کر. یا لوکی ملنگ کہن گے یا ولی کہن گے یا پہنچیا کہن گے حرج تو کوئی نہیں کی یہ سرکار. نہیں تو انہوں نے بھی ولی مننے بیٹھے ہیں جنہیں ننگ تڑنگ ہوں گے. کہاں رہ گیا ہے کیسے سوال کر رہا ہے کیا پوچھ رہا ہے. دور ابراہیمی سے اس کے ساتھ چلتا آ رہا. تیرے پیغمبر سے پہلے مشرکین نے دیا اور جس چیز کو وقت کا پیغمبر ویسے رہنے دے. یاد رہے الامور وہ معاملات جو کہ جاہلیت کے تھے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت نہیں کری. ایز اٹ رکھا تو وہ میرے پیغمبر کی دلیل اور سنت سے ثابت ہے. پھر ایک اور سوال ایتاں کیوں لکھی ہیں نا ایتاں کیوں لکھی ہیں نا. یہی بیچارے دا سوال قرآن تے ہوندا کیوں لکھی ہیں نا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائیاں سی جیڑی جیڑی شے لبھی لکھا لی. کپڑے تے لکھا لی کھجور دے پتیاں تے لکھا لی ہڈی تے لکھا لی پتھر تے لکھا لی. انہوں نے کپڑا لبیا انہوں نے لکھی. لیکن اسی کدوں تینوں کہنے ہیں کہ تم ہی لکھ مسیتے پات لکھ.
تے ہر سال لکھ تے بدل تے دعوت دے تے دوام اختیار کرتے، جڑا نہ کرے انہوں کو جی منکر قرآن ہے۔ ایسی کوئی چیز بیت اللہ کے وہاں نہیں ہے، لیکن اپنی اصل میں عید کے اندر رکھ۔ اور پھر پانچواں سوال ہے جی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چ سنگے مرمر ٹیل وسیع کم سپیکر وضو خانے بناؤن دا ثبوت۔ کیا بات ہے تیرے سوال پہ، کیا بات ہے؟ دین ہے یہ؟ دین ہے؟ اگر دین ہے تو میں بات کروں، اگر دین نہیں ہے تیرے پیر سڑ دے سی انہاں ٹھنڈا پتھر لاتا، پیر ہوں نہ پانی دا بندوبست کرتا ہے تے بھی تیرا اعتراض ہے۔ ایتھوں نویں نویں جاندے سی پتہ ہوندا کوئی نہیں سی بھی اوتھے تے پتھر کنے گرم نے، بہ جاندے سی وٹوانی کرن، پتہ ادو لگدا سی جدوں 3 فٹ دا جمپ پیندا سی۔ ایک اور سوال آیا جناب، مدارس میں ہر سال ختم بخاری جس کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ہے، کیڑے ختم تے تینوں اسی کیا پی آت ضروری آت فلان تاریخ نو آ، اے 12 ربیع الاول نو ہی ہونا ہی تے اے فلانی بلکہ اداں کر لے چلو اے رجب چ ہونا کیونکہ رمضان چ اسی چھٹیاں دینیاں نے، شعبان چ ہونا ہے اسی اگے چھٹیاں دینیاں نے، فلان تاریخ ہے اور یہی تاریخ ہے اور جو ہے آنا ہے لازمی آنا ہے، جو نہ آیا وہ منکر بخاری ہے، وہ منکر قرآن ہے، وہ منکر حدیث ہے۔ جی اسی اداں دی گل نہیں کیتی تو تیرا سوال بندا ہی نہیں۔ ایک اور سوال داغی پھردے نے، ہر سال تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، جڑے کردے انہاں نوں پوچھ، جی وہ تینوں سددے نے تو گل کر، انہوں نے کوئی اشتہار لایا تو تاں کہہ، جی انہوں نے بتیاں لائیاں نے تو تاں بول۔ انہوں نے اپنے خاص مقاصد نے، خاص کام نے، اللہ انہوں نے پورے کرے۔ تم ہی کتے وزٹ کر، تو جی میں کرانا وا تو پھر میرے نال گل کرنی، باقی تیرا میرے نال جدو آئے گا اتنے گل کریں گے۔ چلے لگاتے ہیں، میں چلہ حلال سمجھتا ہی نہیں، میرے دین میں نہیں ہے چلہ، ہم اس طرح کے معاملے نہیں کرتے۔ بہرحال تیرا ان کے ساتھ ہے۔ آگے 9واں سوال، صحابہ کرام کے وصال کے ایام منائے جاتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں۔ اسی تو پاجی نہیں منائے کدی بھی، یہ جنہ تو ہے انہوں نے پوچھ لویں، لیکن اگے ٹریے۔ 10واں سوال، جشن دیوبند، وہ دین سمجھ کے تھوڑی منا رہے ہیں، وہ تو اپنا پاور شو کرتے ہیں۔ اگر تو نے بھی پاور شو کرنی ہے، وہ جہاں رہتے ہیں وہاں ہندو ہیں، ہندوؤں کے اندر پاور شو کرتے ہیں، تو نے کرنی ہے تو کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران طواف، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ عبادت میں ریا اور دکھاوا نہیں ہوتا، لیکن محبوب نے کہا دایاں کندھا ننگا کرو، ادھر مشرک بیٹھے ہیں، اور ذرا اچھی طرح پہلوانوں کی طرح چلو کہ ان کو پتہ لگے کہ مدینے کے بخار نے ان کو جو ہے وہ مریض نہیں کرا، لیکن چلے دین سمجھ کے اگر وہ کر رہے ہیں تو اعتراض کر، اگر نہیں تو پھر تیری مرضی ہے۔ او جی تم جشن اہل حدیث، پاجی کوئی 100 سالہ کوئی جوبلی شوبلی ہوئی اپنی؟ مینوں تو نہیں، ویسے میں جاندہ تو نہیں ہوندا ادھر دیاں وڈیاں کانفرنساں تے، لیکن چلو شاید پوچھ لئیے۔ اگلا سوال ہے 11واں، ذکر میلاد مصطفیٰ منانے کا کسی صحابی اما محدث بزرگان دین نے منع کیا ہو؟ منع کیا ہو، وہ منع بھی لکھیا جی میں منا نہیں لکھیا ہوندا، چلو خیر یہ ساری باتیں تھیں۔ اب ان کے جواب جو ہیں میں نے اختصار سے دیے، ہوں ذرا ٹریے تو ہی آ ساڈے حل تے دو گلاں کریے، بھاجی لے جائیے۔ بھاجی دینی چاہیے کہ نہیں بھاجی؟ اصول ہے، میں بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، میرا مقصد قطعاً اپنا علم دکھانا نہیں، تجھ سے چھوٹی چھوٹی 2-4 باتیں پوچھنی ہیں کہ تو نے سوال کرے تھے۔ میں نا موٹر وے تے جان ڈیا سا، اسی 2 جانے سی، گڈیاں سی 2۔ ایک ویرا نا جدوں آیا نا سالم انٹرچینج، اتنے کھبے نو مڑ گیا، میں ہارن بھی دے فون بھی کیتے، میں کہ بھاجی کی ہویا؟ کہندے تسی موٹر وے تے کیوں جان ڈے ہو، لتھے کیوں نہیں؟ میں کہا اسلام آباد جانا سی تے سیدھا رستہ ہے۔ وہ کہندا نہیں یار ادھر آ تھلے سالم نو آ، منڈی جاواں گے، منڈی تو گھوم پھر کے نا اسی اتوں دی ہوندے او جڑا پرلا پنڈ دادن خان والا رستہ ادھر پواں گے، اتوں جا کے چڑھاں گے، پھر آپاں جہلم، تے جہلم تو سیدھا آپاں نا جی اسلام آباد جاواں گے۔ وہ میں آخیا کیڑے ٹٹی راہیں پی گئے ہیں، تے الٹا پوچھن بھی مینوں ڈیا ہے کہ موٹر وے تے کیوں ٹریا جانا ہے؟ وہ چنگا بھلا صراط مستقیم تے دین حنیف تے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس پہ چلنے والوں کو آج تو نے پوچھا ہے تو جناب آج جواب دے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیتیں تو نے پڑھی، اس میں کہیں ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، سارے انبیاء برابر ہیں، برابر مانتے ہیں، کسی میں ہم فرق نہیں کرتے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلک کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات اگر تیرے عقیدے میں نہیں تو کم از کم تاریخ پیدائش ڈھونڈ، اگلے سال سے ہم تیرے ساتھ سارے انبیاء کی برابر پیدائش کی عید منائیں۔ وہیں تو سارے انہوں منع والے ہیں، تو 1.25 لاکھ نے
ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ, ਇਹਦਾ ਹਦੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹਦੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਹਰ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਦਕਾ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਵੀਜ਼? 1.25 ਲੱਖ ਦਾ। ਬੀਬੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੌਲਾਨਾ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਰਾ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾਤੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੇ ਰੇਟ ਪੈਣਗੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਵੇਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ। आ जा वीरे, पहला सवाल ही तो गिनती आज तो शुरू करते, बाकी लाइफ टाइम ते जिंदगी भर क़यामत तक अगर तुझे इनका जवाब मिल जाए, फिलिस्तीन चला जा, दुनिया भर में घूम, 1.25 लाख अंबिया की कब्रें सब कुछ मौजूद हैं, जरा पता कर, हम तेरे साथ मिलकर के ये ईद मनाएं। दूसरा सवाल, विलादत है तो विलादत की जगह की कोई निशानी क्यों नहीं लगाता गुजरांवाला में? और जिथे जमी है उतों की पछाण तो होंगी है ना। फैसलाबादियां कदी भी खोल नैट के उत्ते फैसलाबाद लिख के वेख, मेन अलामत की आएगी? बोलो, तुहाडे कोल कोई नहीं है ना गुजरांवाले च? तुहाडे गुजरांवाला लिखिया क्यों नहीं आउंदा? लाहौर वालियां कोल कोई नहीं है, लेकिन क्यों नहीं आता? पहचान होती है। मेरे मुस्तफा सवाल है, जवाब तूने देना है, तेरे जिम्मे है। महबूब पैदा हुए थे मक्का में, आज तू विलादत मना रहा, तू खुशी मना रहा, बिस्मिल्लाह मना, तू गलियां सजा रहा, बिस्मिल्लाह सजा, लेकिन गली के किनारे के ऊपर, घर की छत के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, दरो दीवार के ऊपर, मदरसे के ऊपर, मेरी जान अगर तूने अलामत बनानी थी, जाए पैदाइश मक्का है ना, मक्का दा कोई इलाका लाउनू, कोई पहाड़ी लाउनू, कोई जबल नूर लाउनू, सफ़ा मरवा लाउनू, कुछ लगाते मीनार लगाते, मस्जिदुल हराम के कोई माशाल्लाह मेहराब लगाते, तो वो मकतबा लगाता जहाँ महबूब के पैदा होने की खबर दी जाती है। वो मेरे वीरे एक इदा का काम किया ही कि तू अज वो अलामत बनाई है जेड़े पैगंबर की वफात और कबर की जगह है, मदीने की जगह है, गुंबद खजरा तो वहाँ पे है, कहीं तेरे गुजरांवाला में ये रिवायत तो नहीं है, रीत तो नहीं है। आज जितने तेरे मौलाना हैं अल्लाह ताला उनको जजा दे, मैं मोहब्बत करता हूँ, कभी नफरत का जुमला नहीं बोला, एक लफ्ज भी किसी के बारे में घटिया बोलने की कोशिश नहीं की, कभी जुबान से निकला भी, मुआफी मांगता हूं एडवांस में। लेकिन एक नोट कर, जितने उलमा इनकी लिस्ट मुझे भेज दे, इन्होंने अल्लाह ने जिदों जिदों भी मुंडा या कुड़ी दी, मैं कफन भेजांगा। मेरे फैसलाबाद कपड़ा बहुत है, तो इंशाल्लाह मक्के तो आ के जमजम नाल नवा के फिर भेजांगा। तो जे वो गुस्सा करे तो मैनू जवाब जरूर दवी भी उन्हें गुस्सा क्यों किया है। मैं तो बड़ी लम्मी सोची है, इन्हें मरना नहीं, मुंडे ने कुड़ी ने मरना नहीं, आखिर मौत। तो मैंने अपना कफन देके वो जमजम में नहलाया हुआ तुझे भेज रहा हूं, तो कबूल कर। नहीं जी, तुहाडी नीयत साफ नहीं लगती, तुसी राजी नहीं होए, तुसी सड़ गए हो। मैं बच्चे की विलादत ते भेजा कफन जिहड़ी मौत की अलामत है, तो तेनू साड़ लगे ते बुरा फील होवे, ते सोहणिया फातिमा दे अबू, ते ज़ैनब दे अबू, ते रुकैया दे अबू, ते उम्मे कुलसूम दे अबू, ते कासिम दे अबू, ते अब्दुल्ला दे अबू, ते इब्राहिम दे अबू, उन्हां दी विलादत दे मौके दे उत्ते तू बनावे कबर दी अलामतां और गुंबद खजरा। मैं कहूं तेरी नीयत में बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार है, तेरी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तैरगी जो मेरे नामा सिया में थी। अगे टुर जरा। तीसरा सवाल, ये जड़ा विलादत के मौके ते वे ये गुंबद खजरा की अलामत लाई तो क्यों दूजी लभी नहीं सी? चौथा, विलादत ते वफात कित्थे वे, जरा वो भी मैनू पता कराओ ना थोड़ा जिहा कि अगर विलादत है तो वफात कित्थे वे? जिन्हें जमना है उन्हें फौत ते होना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। या फिर इस दिन को रख के तूने वफात पे पर्दा डालने की कोशिश की है। और अगर ये वफात है, पांचवा सवाल, ते वफात वाले दिन मिठाइयां क्यों, ते हलवे क्यों, ते चूरियां क्यों, ते बूंदियां क्यों? हुणे दसन डै सी जी एक 400 रुपए की उतों सियालकोटी मिठाई तो बूंदी लैके गया, अगे मुफ्त मिलन डई सी, परेशान हो गया, यार मैं 400 की क्यों खरीदी है, इत्थे तो मुफ्त लभण डई सी। तो सोहणिया अगर ये खुशी है तो मैनू एक जवाब दे, पूरे शहर के मौलवियां की लिस्ट दे, अल्लाह उन्हां दे वालिदैन नूं सलामत रखे। तो जिद्दण टुर गए ना, मैं फैसलाबाद तो मिठाई भेजांगा, चन्नू तो बाबे खुशी की बर्फी, गोजरे की बर्फी, जिथों जिथों की मशहूर मिठाइयां ने, तांदले का मन पसंद है, तो डब्बियां दे डब्बे भेजूँ। तो मेरी नीयत बड़ी साफ होनी है
کہ آخر انہیں ٹر تے جانا ہی سی، فوت تے سارے ہونا سی، یہ تواڈے کولوں نکل کے اللہ نے جنتاں چ بھیج دیتا تے مٹھائیاں تے وڈنیاں چاہیے نے، تے پھر اس ویلے اگر تینوں ہوے تکلیف تیرے چہرے تے متھے تے پین وٹ تے سونیا سوچی ضرور کہ ہم نے یہ باتیں ایسے نہیں کی ہیں۔ اور پانچواں سوال ابھی جاری ہے، پیغمبر کی وفات پہ پھر مٹھائی کیوں، خوشیاں کیوں، بھنگڑے کیوں، ڈانس کیوں؟ اپنے بابا کی میت پہ مٹھائی بری لگتی ہے، فاطمہ کے بابا کی وفات کے اوپر مٹھائیاں تجھے اچھی لگتی ہیں؟ چھٹا سوال، مینوں ذرا اس عید دا نمبر بھی کڑھا کے دے، نمبر کی ہے شریعت چ کوئی نمبر شمبر لوا، ڈائری کروا ذرا، یہ ڈائری تیرے ذمے میں، تو مینوں نمبر دینا ہے دا۔ کہندے نے نا جی آپ چھوٹی عید تے وڈی عید تے اسی بچپن تو سنتے ہیں، چھوٹی عید تے وڈی عید، یہ وڈی دی وڈی ہے یا عیداں دی عید ہے، یہ تیسری نہیں تے پہلی ہے، یہ صرف تو مینوں ڈائری نمبر لوا کے دینا ہی قرآن دی کسی آیت تو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی صحیح حدیث تو، یا اس کو اٹھا کے اپنے اسلاف سے اگر نہ ملے تو سوال تیرے ذمے ہے۔ ساتواں سوال، اس عید کا نام پورا کیا ہے، رجسٹرڈ کیا ہے، شریعت نے کس نام سے لکھا، اور سب سے پہلے یہ نام رکھا کس نے ہے؟ اس رکھنے والے کا تو نے پتہ دینا ہے۔ میں جنیاں بھی عیداں پڑھنا، میں نام رکھنے والے دا پتہ دواں گا تھوڑی دیر تک۔ ایک گل میں اردو دے پیپر چ نہ آیا کہ زمزم دا پانی، اگے لکھیا سی آب زمزم کا پانی، صحیح جملہ کون سا ہے؟ میں نہ پیار نال محبت نال لکھ دیتا آب زمزم کا پانی۔ استادہ نے کراس مارتا، کہندے کداں ہو سکتا، نالے آب بھی پانی، پھر زمزم اگے پھر پانی، دو دفعہ پانی۔ میں کہا جی پھر کی ہویا؟ کہندے غلط لکھیا تو۔ میں کہا جی میرا نمبر دو، مینوں نہیں پتا۔ کہندے کیوں؟ میں کہا جی جشن عید میلاد النبی۔ نالے جشن نالے عید، بناؤ جملہ عید عید میلاد النبی۔ وہ عید کو کیا تھا اگر تو نے ساتھ جشن لگانا تھا؟ یہ نام کس نے رکھا ہے؟ تیرے ذمے ہے۔ تیری عظمت کو سلام، تیری معرفت کو سلام، تیرے علم کو سلام، علم دوستی کو سلام، تیری تحقیق کو سلام، تیری ریسرچ کو سلام۔ 11 سوال لے کے بیٹھا سے، ذرا بھاجی لے تے نال دسنا ہی۔ اس تو بعد اگلا سوال، اس عید دی ذرا ٹائمنگ بھی کڈوا، ٹائم ٹیبل تے شیڈیول کی ہے۔ میں تینوں جڑیاں عیداں پڑھاں گا ٹائم دواں گا تو پورے بھار نال دلیل انشاءاللہ۔ اگلا سوال، اس عید دی اذان ہوے گی کہ نہیں ہوے گی؟ اگر ہونی ہے تو دلیل چاہیے، جے نہیں ہونی تو منع بخا۔ اقامت ہوے گی کہ نہیں ہوے گی، ہے تو دلیل لیا، نہیں تو منع دکھا۔ انہیں سمجھ آجو پہ منع کداں بخائی دا تے حرج کی ہے۔ جناب اگے ٹریے، اس عید دی نماز ہوے گی کہ نہیں ہوئے گی، ہوئے گی تو کنی رکعت ہوئے گی، دلیل، اگر نہیں تو ذرا منع بخا۔ اگے ٹور، اس عید دا خطبہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ وہ محبوب نے خطبہ پڑھیا تے کی پڑھیا، ذرا دلیل بخا۔ اس کے بعد 12واں سوال، اس عید میں دعا ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیسے ہوگی، کہاں ہوگی؟ اور 13واں سوال، عید دی نماز چ بیبیاں دن نو آن گیاں یا رات نو؟ جے دن نو عید دی نماز سے جانا فتنہ ہے تے رات نو پہاڑیاں ویکھن، پیپڑیاں کڑھا کے تے پم پم پپاں کرا کے تے موٹر سائیکلاں دے سلنسراں دے ریساں دے دے کے تے اگے پیچھے بٹھا کے بن سج دھون کے، اگر تجھے فتنہ نظر نہیں آیا تو تجھے مسجد میں عیدین میں نماز کے اندر فتنہ نظر آیا۔ آج 14واں سوال، وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، عید کی رات تو نے لیلۃ القدر سے افضل قرار دی ہے۔ دلیل بھی لیا، دلیل تو دیتی ہے کہ اس دن صاحب قرآن پیدا ہوئے نے، اس دن پیدا ہوئے نے، سونے رات نو ہوئے سی، دن نو ہوئے سی، یہ وضاحت بھی تیرے ذمہ میں۔ 15واں سوال، عید الفطر دا مزاج میٹھا، عید الاضحیٰ دا مزاج نمکین، دلیل دواں گا۔ عید المیلاد دا مزاج کداں دا ہے، او دا فلیور کیڑا ہے؟ کیا قوم متفق ہے اس پہ؟ کسی نے دودھیلا بنایا ہے، کسی نے کیکانا بنایا ہے، کسی نے جو ہے جاکڑانا، کسی نے حلوانا، کسی نے سب، کسی نے کچھ بنایا ہے۔ جناب میں نے تھوڑا زیادہ فلیور بھی چاہیے تھا۔ 16واں، نالین پہ نبی کے نام سے استقبال کرتا ہے، دلیل، محبت، محبت، چاہت،
سونے پورے ملک چو ایک اپنے مرشد کا نام دے تو وہ 4-5 جتیاں کڑھا کے دے کروں. لڑیاں میں بنا سونے دی لڑی دے وچ پوا کے پیچھے بیک تے مرشداں دا نام لکھا کے جتھے بھی ہون گے استقبال میں کراں گا. تو پگڑی تے کہہ تیری پگڑی تے ٹنگا, تو سینے تے کہہ میں سینے تے ٹنگا, جتھے کہے ہوتے. کیا اس کام لئی محبوب نو ہی تو سمجھے ہے؟ میرا سوال ہے کہ نالین تے میرے محبوب دا نام لکھنا یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ ضمیر تو پوچھ. کسی بھی عدالت نے ابھی تک سموٹو ایکشن نہیں لیا. اگر کسی جج کا یہ نام ایسے لکھا ہوا ہوتا تو شاید تکلیف ہوتی. یورپ نے میرے نبی کے نام نالین جوتوں کے تلووں پہ لکھے صرف تجھے دیکھ کے کہ تیرے نزدیک تو ادب ہے, احترام ہے, ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے, مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. انجام ظالموں کا اپنی نظر پہ رکھ, شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے. ذرا اگے تھوڑا جا ٹریے. جناب علی نے تے حضرت دے نام تے لکیر بھی نہیں سی پھیری. آگی سلو دے بیا یاد انہوں نے کیا سی نا کہ لین پھیر دو بس, محمد رسول اللہ پھیری سی. اور ذرا ہاتھ چک کے ایک دفعہ قوم نو دس دو تو پوچھے جے پھیری سی. اے جڑے مولوی نے کیک تے نام لے کے تے چھریاں پھڑیاں نے. جناب خود فیصلہ کرنا, ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. یہ توہین ہے کہ نہیں؟ کبھی کوئی اس کے خلاف ایکشن لے گا کہ نہیں؟ اس کے خلاف بھی کبھی وہ توہین رسالت کا پرچہ کٹے گا کہ نہیں؟ یا صرف یہ جو ہے اس بات پہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھے تو تب ہوتا ہے؟ 18واں سوال, نالین پہ آیات لکھی گئی, گستاخی ہے کہ نہیں؟ 19واں سوال, نالین پہ اسماء الحسنہ اللہ کے نام لکھے گئے, گستاخی ہے کہ نہیں؟ 20واں سوال, نبوت نے یہ عید پہلی بار کب منائی تھی نبوت نے؟ سونے میں تینوں تھوڑی دیر تو بعد ہونے نبوت نو عیدہ مناؤندیاں وکھاواں گا. اگے 21واں سوال, سانو پوچھ دیو کہ نبی نے آخری نماز چ رفع الیدین کیتا سی کہ نہیں, تے پیغمبر نے آخری سال, آخری مہینے تے آخری دن اس ویلے عید دیاں کی تیاریاں کیتیاں سی؟ آخری سال جاندیاں جاندیاں جیڑی عید منائی سی 12 گھراں دے وچ کیڑے کیڑے رنگ دے جوڑے لے کے دتے سی, تے دھیال کیڑا جوڑا بھیجیا سی؟ حسنین کریمین نو تے نواسے نواسیاں نو کی لے کے دتا سی؟ حضرات یہ 21واں سوال جو ہے میں نے پوچھا, 22واں بھی چچا عباس, چچا حمزہ اور پھوپھی صفیہ نے کتنی مرتبہ پڑھی تھی اور منائی تھی یہ عید؟ کی خیال ہے؟ تینوں یہ تو پتا ہے میں عید چاچے وال پڑھی آ, میں تائے وال پڑھی آ, میں پھوپھی وال پڑھی ہے, پھوپھی ساڈے وال آئی سی, 3 عیداں انہیں ساڈے نال کیتیاں نے. تیرے سونیاں دی نے انہاں نے کدوں کیتیاں؟ تے 23واں سوال ازواج رسول نے سیدہ خدیجہ, سودا, عائشہ, حفصہ, ام سلمہ, زینب بنت خزیمہ, زینب بنت جہش, جویریہ, ام حبیبہ, صفیہ, میمونہ, ماریہ قبطیہ نے کنی بار منائی سی عید؟ جواب دینا ہی, ہس کے نہیں بکھاونا, ادھر ادھر نہیں جانا. انہاں نو پیار نہیں سی, محبت نہیں سن, یہ بھی بھابی سن. 24واں سوال, بناتے رسول نبی دیاں 4 تیاں تے 4 نہیں نبوت ویکھی ہے. سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم تے سیدہ فاطمہ. تے سونیاں انہاں نے کنی دفعہ عید منائی تے کس طرح منائی مینوں بخاؤنی ضروری, تیرا علم بہت ہے, اللہ تینوں اور سمجھ دے. تے اس تو اگے ٹور 25واں سوال, کم از کم بیٹی فاطمہ تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری اس موقع تے موجود سن جدوں سارا کچھ ہو رہا سی. انہاں نے جڑا اس 12 تاریخ نو عید منائی سی نا, جڑا جڑا سامان تیار کیتا سی, ذرا اس کی لسٹ ڈھونڈ. اور اسی کے ساتھ 26واں سوال, نواسوں میں حسنین کریمین نے, علی ابن ابی العاص نے, امامہ بنت ابی العاص نے, زینب بنت علی نے اور ام کلثوم بنت علی نے, انہوں نے میرے نبی کی یہ عید میلاد النبی کب کب کہاں کہاں کیسے منائی. 27واں سوال, ددیال ننیال سسرال سے تجھے بڑھ کے پیار ہے محبوب کے یا ان کو تھا؟ انہوں نے پہلی بار منائی. چلو ساریاں تو نہیں بخا سکنیاں, جڑی پہلی دفعہ عید منائی ہوندی یاد تے رہی ہوندی ہے نا. جدوں نواں نواں ویاہ ہویا ہوندا نا کڑی منڈے, ادوں تو لوگ عیداں بھیجدے ہی نے, بعد چ بھاویں بھول جان. یہ شروع چ جدوں رشتے ہوئے سی اس ویلے کیڑے. اس تو بعد 28واں سوال, خلفائے اربع, 2.5 سال جناب صدیق دے, 10 سال جناب فاروق دے, اور 12-13 سال جڑے نے جناب عثمان دے, حیدر کرار دے 4 سال. انہاں دے وچ کنی کی دفعہ عید ہوئی تے کتھے پڑھی گئی تے کداں منائی گئی؟ 29واں سوال,
अशरा मुबशरा, इनमें से भी तूने किसी की ईद दिखानी है। 30वां सवाल, 1.25 लाख सहाबा सहाबियात से तूने ईद ये पेश करनी है। 31वां सवाल, ताबईन इज़ाम से भी तूने ये ईद पेश करनी है। 32वां सवाल, ताबईन में से भी किसी से कोई ये ईद लेके आनी है। 33वां सवाल, फुक़हाए अरबा, इमाम अबू हनीफा, उन्होंने कूफे में इमाम मालिक, उन्होंने मदीने में इमाम शाफी, उन्होंने मिस्र में इमाम अहमद इब्न हंबल, उन्होंने बगदाद में किस जगह किस तरीके से पढ़ाई। 34वां सवाल, मुहद्दिसीन की जमात, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम निसाई, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न माजा, तेरे नजदीक मशहूर तरीन दीगर मुहद्दिसीन। चलो उन्हां कोलों नहीं लभदी, इन्हां 6 कोलों तो कोई 6 एक जगह दे उत्ते जरा ईद हुंदी, ईद मिलादुन नबी चेक करवावी थोड़ा जिहा मैं भी वेखां, फिर तेरे नाल खलोवां। ते 35वां सवाल, मारूफ औलियाउल्लाह कुतुब अब्दाल पीर अब्दुल कादिर जिलानी, माई राबिया बसरी और 2.5 कुतुब जिहड़े ने ओह ते अली अजमेरी ते पीर फरीद ते लाल शहबाज, कम अज कम इन्हां तो कोई ईद दी इदां दी कोई डीलिंग शीलिंग विखाउणी हूं, तेरी गर्दन नहीं छुटनी। 36वां सवाल, कुतुबे तफसीर तेरे कोल जिन्नियां भी गुजरां वाले च ने, इन्हां च तू किताबुल ईदैन ते है ईद मिलादुन नबी दा चैप्टर विखाउणा है। ते तालिब इल्म बैठे ने, उस्ताद बैठे ने। 37वां सवाल, कुतुबे हदीस तेरे पास जितने भी है उनमें ईदैन का चैप्टर तो है, ईद मिलादुन नबी वाला ना जरा हाईलाइट करके ओदे उत्ते हाईलाइटर मारी जरा सबज रंग दा, जिथे इमामा ने बाप बन्निया होवे। ते 38वां सवाल ही, जिन्नियां फिका दियां किताबां नहीं लाया ते इंशाअल्लाह मैं भी लैपटॉप ले आवांगा। जिथे जिथे इमामा ने पढ़ी होवे, मनाई होवे, खुतबे पढ़े होण, जो जो कीता है, जेड़ा जेड़ा रंग ढंग, सेवियां शेवियां, केक शेक, दुध शुद्ध, अगर तू कहेगा ना उदू हुंदे नहीं सी जनाब, उदू फलूदे भी हुंदे सी, बड़ा कुछ सी, सारा कुछ सी। लेकिन दीन है, मजाक नहीं, इसे दुनिया की हद तलक रखता। बात और थी, अगर ये दीन में नक्श होता तेरे नबी कभी छोड़ के ना जाते। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। 39वां सवाल, फिका हनफी, 40वां फिका मालिकी, 41वां फिका शाफी, 42वां फिका हंबली, 43वें नंबर पे फिका जाफरी, 44 नंबर पे फिका जैदी। इन फिक्र के इमामों ने कम अज कम ईद को लीड किया, या तेनों वखरी कोई एक सुंद कपई है, इन्हें पहले पता कोई नहीं सी। 45वें नंबर पे बता मुनकर मिलाद कौन है, नूर में नूरिल्लाह कहने वाला, या हम 46वें नंबर पे मुनकर मिलाद गुस्ताख है। ये फतवा असलाफ से साबित कर, वरना उनको बचा के दिखा जिन्होंने मनाई नहीं है। 47वां सवाल, तूने कहा मुनकर मिलाद काफिर है, जरा ये कुफर के फतवे का रुख मोड़ कहां जा रहा है। और 48वां सवाल, मुनकर मिलाद इबलीस है, ये फतवा साबित कर, वगरना तेरे इस फतवे की जद में सब हैं। तुझ पे तौहीन रिसालत की दफा कभी लगेगी कि नहीं लगेगी। और 49 नंबर सवाल, वैसे यार किदां दी ईद है जिन्हां दा सहाबा नूं भी नहीं पता, अहले बैत नूं भी नहीं पता, तेरे इमामा नूं भी नहीं पता, और जिन्ने पढ़े लिखे बंदे सी इन्होंने नहीं पता। ये तेनों कित्थों खबर मिली है? अजीब गल है। तो 50वां सवाल कहते ने, क्या बात है, मैनू जरा बताना, थोड़ा सा बताना, ये जितने मेरे नबी पे खून बहाने वाले, जानों के नजराने पेश करने वाले थे, उन्होंने तो पता नहीं लगा भी आही कोई ईद आई सी। आ केक कट्टण वाले आशकां नूं, तो दुध पीण वाले मजूआं नूं, सबीलां नूं, इन्हां नूं पता लग गया यार। कल एक ने बहुत वड्डी छड्डी, कहंदा ओए असीं तो मनाउण डए आ, कम आ जाओ। वो जे तुसी ना मनाई तो रब ने पुछ लिया, मनाई नहीं सी, जिन्हां ने साइड ते हो जाओ तो की बनू। मैं कहा सरकार साइड ते हो जाएंगे, पर उन्हां नाल होवांगे जिन्हां जिन्हां नहीं मनाई। खुद सोने भी ने, सहाबा भी ने, आले बैत भी ने, ताबईन तबा ताबईन भी ने, फुकहा ते मुहद्दिसीन भी ने। तो सोने बाकी रह गई गल्लां दलील दियां। तो जरा मेरे नाल आ तो थोड़ा जिहा 2 मिनट लई होर टुर। जुमे दी ईद कहिंदे हो जी, कहिंदे हो ना? चलो जी ईद सी, टाइम का पता है, पता है ना, दिन का भी पता है, फिर ये भी पता भी किद्दां जाना है, वो बड़ा पता है। कहंदा जी बक्कर वब तकर, भाजी तुहानूं मैनूं जरूरत ही नहीं सी खड़ा करन दी, सिर्फ मिनट 2 ने बह जाओ। खैर है इंशाअल्लाह, ईद दी रात है। हाँ जी, शबे वसल है, गुल कर दो सब चरागों को, खुशी की बज़म में क्या काम है जलने वालों का। हाय क्या बात है। जुमे का दिन 2 खुतबे, मेरे पैगंबर ने नमाज पढ़ाई, सारा पता चलो मुख्तसर करूं। ईद उल फितर, रमजान
ہوا, مہینہ مقرر, دن مقرر, ٹائم مقرر, سوا نیزہ, آئے اذان دینی ہے نہیں دینی, تکبیر کہنی ہے نہیں کہنی, پہلے نماز کے پہلے خطبہ, پہلے نماز ترتیب بتا دی, پھر خطبہ, پھر دعائیں, جو رستے پہ آئے وہ چھوڑ کے دوسرے پہ بدل کے جاؤ, میٹھا کھا کے آؤ. اب جو ہے بڑی عید ہے جناب, کیا ہے, دن کون سا ہے, مہینہ جو ہے وہ ذی الحج کا 9 دن تو روزہ رکھ دے ہوں سی, 10ویں دن رکھنا جی نہیں, اج عید ہے, تاریخ 10 ہے, سورج جی تو سوا نیزے تے آ جائے, پہلے نماز, پھر خطبہ, پھر دعا, پھر جا کے قربانی. تو سونے جے مینا ہوئے تو پھر اس دن عید بھی نہیں پڑھنی, پہلے کنکریاں مارو تو پھر اس تو بعد قربانی کرو, تو وال کٹواؤ, تو پھر جا کے طواف کرو. یہ عیداں نہیں, انہاں دا ٹائم بھی مقرر ہی, انہاں دا وقت بھی, انہاں دا نام بھی مقرر ہی, عید الاضحیٰ ہو, عید الفطر ہی. عیداں دی ساری ترتیب لا کے نا کتے اصل اصولاں دے وچوں کڈ کے لے کے آویں تے اپنے من چ پا کے اپے ہی سراغے زندگی لب لب لویں. میرے اللہ آن دی تینوں لوڑ نہیں, تے نہ میں تینوں کہنا بھابی ہو جا, پہلے نہیں سابے جان دے, اللہ انہوں نے قبول کرے بہت نے, لیکن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا, تو بن میری محبت کا محبت. جواب دے, منفی رویہ چھوڑ, مثبت جواب دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ. خطاب فرما رہے